کہ ملک کے اندر مخیر حضرات ہوتے ہیں، وہ مخیر حضرات جو ہیں وہ کمزور طبقے کی مدد کرتے ہیں، لیکن اولین ذمہ داری اس کی ریاست کی ہوتی ہے۔ یہ سبق ہمیں کسی برطانیہ کے یا کسی مغرب کے معیشت کے ایکسپرٹ سے یا سیاستدان سے نہیں ملا، یہ سبق ہمیں ہمارے دین نے سکھایا۔ اس ریاست مدینہ جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں، یہ دنیا کی پہلی ویلفیئر سوسائٹی وہاں پر بنی۔ ریاست نے ذمہ داری اٹھائی پہلی دفعہ کہ جو غریب ہے، نادار ہے، کمزور ہے، سب سے پہلا حق اس کا ہے ریاستی وسائل کے اوپر۔ تو یہ ذمہ داری یہ کہہ دینا کہ یہ کام صرف مخیر لوگوں کا ہے اور وہ ذاتی حیثیت میں لوگوں کو مدد کریں، شاید اگر لیڈر آف اپوزیشن ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھیں جو پناہ گاہ کے اندر آتے ہیں، جن کو لنگر خانے سے کھانے کو ملتا ہے، عزت احترام کے ساتھ ملتا ہے، تو شاید وہ کچھ مختلف بات کریں۔ اور کیونکہ ایک ذاتی یقین ہے وزیر اعظم کا، اس لیے یہ مجھے بڑا فخر ہے اس بات کے اوپر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات میں 108 کروڑ روپے سالانہ کی کمی کر کے یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز جس کا انہوں نے بہت ذکر کیا اور بڑی تفصیل سے کیا، اور تقریباً میرے خیال میں تو 15-20 منٹ لیڈر آف اپوزیشن نے ڈینگی کی وقت میں انہوں نے کس طریقے سے ریسپانس کو لیڈ کیا تھا، اس کا ذکر کیا اور اس کا موازنہ کیا۔ کووڈ جب آیا، کرونا جب آیا تو ہماری حکومت نے کیا کیا۔ بسد احترام لیڈر آف اپوزیشن کے کہ فرق اسی سے ظاہر ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کو اپنے ایوان کے اندر کھڑے ہو کر 20 منٹ تک یہ بتانا پڑا کہ انہوں نے ڈینگی کے وقت کیا کیا تھا۔ کورونا میں حکومت پاکستان نے جو کام کیا اسپیکر صاحب، اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ لیری سمرز، امریکہ کا فارمر فائنانس منسٹر، براک اوباما کا چیف اکنامک ایڈوائزر کہتا ہے کہ اگر امریکہ نے پاکستان کی طرح کرونا کا مقابلہ کیا ہوتا تو کھربوں ڈالر بچاتا امریکہ۔ بل گیٹس، دنیا کا کامیاب ترین بزنس مین، یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے سیکھنا چاہیے، بھارت ناکام ہو گیا، پاکستان کامیاب ہوا اس دفاع کے اندر۔ عالمی صحت کا ادارہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے دنیا میں 5 ملک ہیں جن سے سیکھ سکتی ہے دنیا کہ کرونا کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے، پاکستان ان 5 میں سے ایک ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے 7 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کورونا آنے کے بعد اپنی معیشت میں ایسے اقدامات کیے جو دنیا کے لیے مثال ہیں اور دنیا سیکھ سکتی ہے ان سے، اور پاکستان اس میں سے ایک ہے۔ میں یہ ساری آپ کو تھوڑی اور تفصیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ میں ذات کے لیے نہیں کہہ رہا۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ہوتے تو یہ اتنا اچھا ہم کام کرتے۔ ہم نہیں کہہ رہے خدا نخواستہ کہ یہ ہم کر رہے ہیں، یہ پاکستانی قوم نے کر کے دکھایا ہے، یہ پوری قوم کا ایفرٹ تھا اور ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ تیسری ایک اور چیز انہوں نے کہی بڑی دل کو لگی، شاید یہ ایک ایسا نقطہ تھا جو بنیاد بنی کہ کیوں میں اپنی زندگی میں اچھی بھلی زندگی گزار رہا تھا، عمران خان کے کہنے کے اوپر، ان کی دعوت کے اوپر سیاست کے اندر آیا۔ اور وہ بات انہوں نے یہ کی کہ مٹھی بھر لوگ نچوڑ کر اس ملک کی دولت اپنے لیے اربوں کی جائیدادیں بنا رہے ہیں اور کروڑوں پاکستانی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، قرضے ان کروڑوں پاکستانیوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ تو میرے دل کی بات تھی جو لیڈر آف اپوزیشن نے کی۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ قوم کا پیسہ قوم کی امانت ہوتا ہے، اور اگر قوم کے پیسہ اور قوم پہ حکمرانی کرنے والے اپنی دولت اور جائیداد کا جواب دینے سے قاصر ہوں، جب لندن میں، پیرس میں، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں، دبئی کے ٹاورز کے اندر پاکستان کے حکمرانوں کی جائیدادیں نظر آئیں تو پاکستانی قوم کا حق بنتا ہے کہ وہ سوال پوچھیں، یہ پیسہ کدھر سے آیا؟
یہ سوال پوچھنے سے کا دفاع یہ کہنا کہ جمہوریت کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا نہیں ہے. اس کا دفاع نیازی نیب گٹھ جوڑ کے نعرے لگانا نہیں ہے. اس کا دفاع بڑا سادہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو بھی بلایا اور عمران خان سے کہا کہ اپنے اس اثاثے کا جواب دو. عمران خان سے 1983 میں جو لندن میں اپارٹمنٹ خریدا گیا تھا جب وہ کوئی سیاست میں نہیں تھا, 1983 میں جواب دو یہ فلیٹ تم نے کیسے خریدا تھا. عمران خان نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس سوال کے پیچھے بوٹوں کی چاپ نظر آ رہی ہے, سنائی دے رہی ہے. وہ گئے اپنا ریکارڈ لے کے سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا اور سپریم کورٹ نے گواہی دی کہ یہ شخص صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. پھر انہوں نے ذکر کیا بڑی تفصیل سے, اور یہ ان کا حق بنتا ہے, بڑی تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا کہ پنجاب کے اندر وہ ایک اور بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی تو حکومت پورے پاکستان میں تھی, لیکن منصوبے انہوں نے جتنے بھی گنوائے وہ سب کے سب جو ہے, شاید میرے سننے میں کوئی کمزوری رہی ہو, شاید راجہ پرویز اشرف نے سنا ہو, کوئی اور صوبے کی نہ, میں نے نہیں ذکر سنا, میں نے صرف پنجاب کے منصوبوں کا ذکر سنا. کاش وہ بھی یہ کرتے کہ جس طریقے سے عمران خان نے ان لوگوں کے لیے جو کینسر کا علاج رکھنے کی سکت نہیں رکھتے, جو امریکہ اور برطانیہ جا کر اپنا علاج نہیں کروا سکتے, ان کے لیے ایک پاکستان میں ایک ادارہ بنایا. اور جس دن یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ 2013, اور میں اس وقت لاہور میں تو ان کی گاڑی میں تھا ساتھ جس وقت ہم ہاسپٹل جا رہے تھے, جس وقت ڈاکٹرز کو یہ نہیں پتا تھا کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کے لیے ایئر ایمبولنس کا ہم انتظام کرتے ہیں, اور ایئر ایمبولنس سے آپ کو امریکہ برطانیہ وہاں لے جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں, میں اسی ہسپتال میں جہاں غریب ترین پاکستانی کا علاج ہوتا ہے میں یہی کرواؤں گا. کاش ایک ہسپتال 3 دفعہ وفاق میں حکومت ہونے کے بعد, 4 دفعہ صوبے میں حکومت ہونے کے بعد, کاش ایک ہسپتال ایسا ہوتا کہ جب میاں صاحب کی صحت, ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹس میں پرابلم ہو رہا تھا, ان کی صحت کا مسئلہ تھا, کاش ایک ہسپتال پاکستان میں ہوتا کہ آپ میاں صاحب کہتے مجھے اس ہسپتال کے صحت میں کہ جو کام کیا جا رہا ہے, جو علاج کیا جا رہا ہے اس پہ یقین ہے, میں اس ہسپتال میں جاؤں گا, میں باہر ملک میں نہیں جاتا. کاش ایک ہسپتال ایسا بنا ہوتا. اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات, گلا کیا انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن نے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کم آتے ہیں. یہ میں پہلے بھی آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں, وزیر اعظم کو بھی پتا ہے میری اس رائے کا, میرے خیال میں ان کو اس سے زیادہ آنا چاہیے ہاؤس میں. لیکن جناب وہ ہاؤس میں آتے ہیں, کم آتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کے جو قائد ہیں, وہ بہت بڑا سیاسی نام ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے. ہم چاہتے ہیں وہ بھی پاکستانیوں کے ساتھ زندگی گزاریں, ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آئیں, ہم ان سے کچھ سوال پوچھیں, ہو سکتا ہے ان سے کچھ سیکھنے کے لیے ہو. آپ کو وزیر اعظم کے پرائم منسٹر پارلیمنٹ ہاؤس میں آنے کی کمی کا گلہ ہے تو خدا را وہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم جس کے آپ بھائی بھی ہیں, جس کے آپ ضمانتی تھے کہ یہ واپس آئیں گے, کاش آپ ان کو بھی یہ کہیں کہ کم سے کم پاکستان تو واپس آ جائیں.